آج ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا تیسرا روزہ ہے، یعنی 3 رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کا یہ بڑا خاص بڑا قیمتی عمل ہے۔ جو شخص بھی اپنے سیدھے ہاتھ، جس کو ہم دایاں ہاتھ بھی کہتے ہیں، اس کی ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر صرف اور صرف 8 بار اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے، آج بیٹھے بیٹھے ہی اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ دن بڑا عظمت والا ہے، یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، یہ دن بڑی ہی رحمتوں والا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں دل کی زمین تقوی کے بیج کو قبول کرنے کے لیے عام دنوں کی بنسبت زیادہ سازگار ہوتی ہے، اور نیکیوں کی نشو و نما کے لیے روحانی فضا زیادہ موافق ہوتی ہے۔ ایک طرف خدا کی انوار اور اس کی رحمت کا نزول دلوں کو مردہ زمینوں میں نئی جان ڈالتا ہے، اور اس میں ایمان کا نور اور نیکی کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں خدا کی اطاعت بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے، دلوں میں نیکی کے لیے محبت اور برائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر جس وقت آج آپ نے عمل کرنا ہے، یہ عمل آپ نے ہر حال میں باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا وقت 2 وقت بڑے خاص اور اہم ہیں۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کے پورے دن مہینے میں 3 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ان 3 گھنٹوں کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 گھنٹے کون سے ہیں، اور اس ماہ رمضان المبارک کے آج اس عمل کا وقت بھی بتاتا ہوں کہ آپ کس ٹائم اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں جو 3 گھنٹے بڑے اہم بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ ایک سحری کے وقت کا گھنٹہ ہے۔ ایک یعنی کہ جب صبح بندہ سحری کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، یہ والا گھنٹہ بڑا ہی اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو گھنٹہ ہے نا، وہ ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ تیسرا گھنٹہ وہ ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 3 گھنٹے دن کے اندر ماہ رمضان، پورا ماہ رمضان، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان 3 وقتوں میں کسی وقت یہ عمل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ ہاں اگر آپ نہیں کر سکے ان 3 وقتوں میں اس عمل کو، پھر آپ کسی بھی وقت اس عمل کو آج کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے دن کا ہی عمل ہے، اس کو آج کے دن کریں گے تو آپ کے رزق روزی مشکلات ختم ہوں گی، جتنی بھی رزق کے متعلق، اور آج کے دن ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، یہ ان کے لیے ایک بڑا انمول وظیفہ ہے، انتہائی مجرب عمل ہے، اور اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقت والا عمل ہے کہ ایک ہی دن کے اندر آپ اس کی برکتوں کا مشاہدہ کریں گے، اس کی برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت بخشی، میری مثل کسی کو تو نے معزز کیا ہے، اس طرح کہ تو نے مجھ سے اپنا کلام سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں نکالوں گا، پس ان کو رمضان المبارک کے مہینے کے سبب معزز کروں گا۔ میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں، پس بے شک میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، حالانکہ میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ پس جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھے گی، ان کے ہونٹ سفید ہوں گے، ان کے رنگ زرد ہوں گے، تو میں روزہ افطار کرنے کے وقت ان پردوں کو اٹھا لوں گا۔ اب دیکھیے رب کا اس وقت کس قدر فضل مل رہا ہے، رب کی رحمتیں کس قدر ہمیں مل رہی ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اس وقت یہ رحمتیں حاصل نہ کر سکے
تو بہت ہی بد نصیبی ہوگی، بہت محرومی ہوگی۔ دوستو اب آپ نے باوضو ہو کر، با اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر کے آپ نے بڑی توجہ اور بڑے یقین کامل کے ساتھ اس عمل مبارک کو کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، بڑی فضیلت ہے اس عمل کی۔ اور اس عمل کو جب آپ کریں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا ذکر موجود ہے، ایسی دعائیں اس عمل کے اندر موجود ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، صرف چند منٹوں کا عمل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کئی نیکیوں جتنا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ فراخی رزق کے لیے بار بار کومنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، مخلوق ہماری مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، مسخر ہو جائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مخلوق خدا ان سے محبت کریں، یعنی کہ لوگ ان سے محبت کریں، دور دور تک اس کی عزت کی شہرت ہو جائے، جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے وہی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، وہ شخص آج اس عمل کو کرے، رب اتنی وسعتیں عطا فرمائے گا کہ اس سے سنبھالنی مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ میرا رب بہت وسعت والا ہے، اس کی عظمت اور شان بہت کریم شان ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے، جیسے اس کے بندے اسے پکارتے ہیں اسی کے مطابق وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب جس طرح میں یہ عمل آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل مبارک کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا ان 3 وقتوں میں یا جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو سب سے پہلے یعنی کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم، اس کو کہتے ہیں درود ابراہیم، کیونکہ 3 رمضان المبارک کے متعلق آتا ہے کہ عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ تو اپنے عمل کو خالص کر لے، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ 3 رمضان المبارک کے دن ہوتا ہے۔ اور 4 رمضان کو کیا ہوا؟ 5 6 7 ہر ایک دن کے حوالے سے میں آپ کو اس کی فضیلت بھی بتاتا رہوں گا اور آپ کو اس کے متعلق اعمال بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کے حالات بدلیں، آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، آپ کے غم ختم ہوں، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو، آپ کے دکھ اور مصیبتیں ختم ہوں، کیونکہ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑے کرم والا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ لیا درود پاک۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اس کی تعداد آپ نے 8 بار یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی اللہ رزق کا انتظام فرما دے، تھوڑی محنت پر رب زیادہ رزق عطا کرے، تو پھر آپ کو یہی ترتیب ہوگی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیں گے۔ اسم مبارک پڑھنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مطلب جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، یعنی آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ اس مقام پر فرماتا ہے یہ ایت میرے اور میرے
بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا ہے، درخواست ہے۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس چیز کو اس نے مجھ سے سوال کیا، جس کے بارے میں اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ چیز مل گئی جو اس نے میری بارگاہ سے مانگ لی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ہی اللہ نے کسی اور صحیفے میں نازل فرمائی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ، صرف 3 بار۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کتنا مختصر سا عمل ہوگا کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ موجود ہے، رب کی شان اور عظمت کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ انسان ماہ رمضان المبارک میں وہ سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو روزہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ باقی جتنی عبادتیں ہوتی ہیں نا، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جتنی باقی عبادتیں کرتے ہیں روزے کے علاوہ، ان ساری عبادتوں کے ذریعے ہمیں صرف اور صرف جنت ملتی ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جنت بھی ملتی ہے، جنت والا بھی مل جاتا ہے، تو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، رب کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، ان کی جزا میری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ مناسب ہے کہ عقل مند کے لیے کہ اس مہینے کی حرمت کو پہچانے، اپنے دل کو حسد مسلمانوں کی دشمنی سے محفوظ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والا ہو، اس کا روزہ قبول کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کا روزہ قبول کرتا ہے۔ روزہ دار کا قبر سے اٹھنے کے وقت اعزاز و اکرام روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنے روزوں کو پہچانیں گے، ان کے دسترخوان، تحائف اور پانی کے کوزے پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم کھاؤ حالانکہ تم بھوکے رہتے تھے، جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے تم پیو حالانکہ تم پیاسے رہتے تھے، جب لوگ سیر ہو کر پیتے تھے تم آرام کرو پس کھاؤ پیو کہ دوسرے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر رات میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، ہر لمحے اللہ کا فضل برس رہا ہوتا ہے، رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی آج قرب خداوندی سے محروم رہا تو اس جیسا بد نصیب کوئی کم ہی ہوگا، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اس لیے رب کی بارگاہ سے اپنی بخشش مانگے، بخشش طلب کریں اور رب تمہیں بخش دے گا۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی نا، دار ندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع ہو گئے۔ یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے، ان کا سر ہمارے پاس لائے تو ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں، 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سراقہ ابن مالک نامی شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کافروں نے اسے مال کی ضمانت دی۔ چنانچہ وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے نکلا۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کو پا لیا نا تو شہید کرنے کا ارادے سے تلوار نکالی۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دیا گیا ہے، یعنی جو آپ حکم دیں زمین اسی طرح کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تجھے سراقہ کو حکم دیتا ہوں پکڑ لے،
چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے دیں، امن دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے اس کو پھر نجات دے دی۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونتی، دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا، زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا۔ اب اس کی حالت دیکھنے والی تھی، آہوزاری کرنے لگا، چیخنے لگا۔ اس نے دوبارہ پھر امان امان کی آواز لگائی، عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں سوچوں گا، کبھی ارادہ خیال بھی نہیں گزرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ، دیکھیں میرے آقا کتنے کریم ہے، میرے آقا کتنے رحیم ہے، کس قدر اپنے غلاموں کی مدد کرنے والے ہیں، کس قدر معاف کرنے والے دشمنوں کو بھی۔ اس کے لیے دوبارہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے سامنے گر گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں کہ وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنے سر انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ سراقہ نے آسمان اور زمین یہ ساری آیات بینات مختلف حضور نے ان کے سامنے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر تھا ان تمام کو پڑھا۔ سراقہ بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر سلام کو پیش فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سلام کو پیش کیا، وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کا کیا ہی اچھا اسلام تھا، ہر دکھ درد کی دعا یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر سے رزق کا فاقہ نہیں ختم ہوتا۔ حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو پہلے سلام کرو، پھر 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو گھر میں کھڑے ہو کر پڑھو۔ اللہ تمہیں اتنا مال دے گا کہ تم تو امیر ہو جاؤ گے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی سورت پڑھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ بتانے لگا ہوں جس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اس قدر کثرت کے ساتھ آئی ہے، کہتے ہیں اس جیسی کوئی اور آیت قرآن مجید میں نہیں ہے جس قدر اس آیت مبارکہ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی اور آیت کو یہ فضیلت اور یہ مقام اور یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اب وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت کون نہیں جانتا؟ آیت الکرسی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ پڑھتا ہے نا، امام جعفر الصادق بیان فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 1000 دنیا کی 1000 آخرت کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا کی پریشانیوں میں فکر و فاقہ، غربت، تنگ دستی، یہ ساری جس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ وہ آیت الکرسی ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غموں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ہزاروں فضیلتیں ہیں۔ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت پڑھے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ رات آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو اس آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے۔ پھر حضور فرماتے جو فرض نماز کے بعد صرف 1 بار اس کو پڑھ لیا کرے، مرتے وقت ہی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، یعنی کہ حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کو مقام اور یہ فضیلت اللہ کی بارگاہ سے اس کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے آیت الکرسی اس کو سن لیجئے گا 1 مرتبہ میرے سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب اس آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ
سب کا ذکر فرمایا، جو زمین میں ہیں سب آسمان کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں، یہ چیزیں کیسے کہ پوجنے کے قابل نہیں ہیں، اور مشرکین ان کو پوجتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ اور آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی وہ سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بہت زیادہ وصیت فرمائی کہ اس کو پڑھا کرو، اس سے تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی، تمہاری، تمہارے خاندان کی، تمہاری اولاد کی، تمہارے پڑوسیوں کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے محلے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب سورۃ کوثر کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ سورۃ کوثر ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، جس کی شادی کا مسئلہ ہے، جس کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جس کے دشمن اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بار بار اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا، دیکھیں انسان پر کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے، کسی نہ کسی غم میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور انسان پر یہ آتے رہتے ہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی مشکل کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانی اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خامد کی بے روا روی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض کسی مسئلے سے، کوئی کس مسئلے سے پریشان ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا فوری طور پر حل چاہیے تو آج اس عمل کو کریں تو ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے غم ختم ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا جو آج تک نہیں ملا، وہ آج کے دن تمہیں ملے گا، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے کہ کس قدر رب کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں، آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ اور اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو نماز کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور جن خواتین کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، یا کسی بھی شخص کے سر میں درد رہتا ہے، فرض نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کی یہ تمام پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، بہت ساری انعامات بھی اس کو ملیں گے۔ لیکن اب اس مقام پر آپ نے اس کو 8 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ سب کچھ آج مل جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔